بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ منگو رل مل سیون دعا میں دیس عرب دے جاواں جا کے دل دے حال سناواں میں دیس عرب دے جاواں میرے نال دیاں کیسیاں کئی بار مدینے گئیاں ہر بار میں روندی رہیاں ربا سن لے میریاں دعاں میں بھی دیس عرب دے جاواں جا کے دل دے حال سناواں میں بھی دیس عرب دے جاواں تیرا ویکھا سوہنا مدینہ تھارا قلب جگر نال سینہ تھارا قلب جگر نال سینہ میں روواں تے ترلے پاواں میں بھی دیس عرب دے جاواں جا کے دل دے حال سو
جتھے بکریاں یار چرائیاں، او جتھے مدن نے تلیاں لائیاں، او جتھے مدن نے تلیاں لائیاں، اس تھان دا میں سرما بناواں، او میں بھی دیس عرب دے جاواں، جا کے دل دے حال سناواں، او میں بھی دیس عرب دے جاواں، ہو ریاست دے سن لو زاری، او میری نسبت بخشیے طاہری، او میری نسبت بخشیے طاہری، میتھے سجنا دیاں نے نگاواں، او میں بھی دیس عرب دے جاواں، جا کے دل دے حال سناواں، او میں بھی دیس عرب دے جاواں، منگو رل مل سیوں نے دعاواں، او میں بھی دیس عرب دے جاواں، جا کے دل دے حال سناواں، او میں بھی دیس عرب دے۔ قاری جناب محمد رمضان صاحب کو دعوت دیتا ہوں، مائک پر آئیں اور آ کر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، پڑھیے صلی اللہ علیہ ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے،
کچھ بھی نہیں لیکن اور سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں، سر اس لیے اونچے ہیں، سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں، سردار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن ہے روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں، ہے روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں، نازاں ہوں کہ عباس سے علمدار سے نسبت ہے، نازاں ہوں کہ عباس سے علمدار سے نسبت ہے، نازاں ہوں کہ عباس سے علمدار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ یہ تو میرے کملی والے آقا کی نسبت ہے، اگر میرے نبی کی آل سے نسبت ہو جائے تو بات بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عشق، ہمارا ذوق شوق سلامت رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جماعت اصلاح المسلمین روحانی طلبہ جماعت پیر سجن سائیں کی جماعت میں الحمدللہ آپ کو فی سبیل اللہ قاری ملیں گے جو کچھ نہیں لیتے، فقط آپ کی محبت کے طلبگار ہیں۔ بڑے اچھے اچھے نعت خوان ملیں گے جو کچھ پیسہ داد وصول نہیں کرتے، صرف پیر کی محبت مانگتے ہیں۔ الحمدللہ بہترین علماء ملیں گے، کچھ نہیں مانگتے، بس پیر کی محبت مانگتے ہیں۔ الحمدللہ یہ فقیر جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی آواز میں یہ سوز کیوں ہے، گداز کیوں ہے، اتنا مزہ کیوں ہے؟ فقط اس لیے کہ پیر کی نظر ہے، سجن سائیں کی نظر ہے، پیر ریاست علی کی نظر ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ ان کا جانا آنا اللہ کی رضا ہے، روپیہ پیسہ روٹی بوٹی جلی کلی نہیں ہے، فقط کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ تو دوستو جماعت اصلاح المسلمین حاضر ہے،
کہیں بھی پروگرام ہو آپ دوست رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہدیہ منقبت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ہمارے یہ جو بھائی ساؤنڈ والے ہیں، حیدر ساؤنڈ والے عرفان بھائی، ان کا صاحبزادہ ہے ماشاءاللہ، یہ بھی فقیر ہے، نعت بھی بڑی اچھی پڑھتا ہے اور منقبت بھی بڑی اچھی پڑھتا ہے۔ آج ہم علی حیدر سے منقبت سنیں گے۔ ہدیہ منقبت کے لیے جناب علی حیدر طارق صاحب کو دعوت دیتا ہوں، مائک پر آئیں اور آ کر اپنے پیر و مرشد کی شان میں ہدیہ منقبت پڑھیں۔ تمام دوست ایک مرتبہ گونج پڑ جائے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علیہ یا، اونچی آواز سے پڑھے، تصور گنبد خضرا کر کے میرے آقا خوش ہو جائیں۔ اللہ حق سجن پہ اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، میں ایک گناہگار تھا صوفی بنا دیا، میں ایک گناہگار تھا صوفی بنا دیا، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر سجن پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر سجن پیر کی، اللہ کی شراب پلائی ہے پیر نے، اللہ کی شراب پلائی ہے پیر نے، میں ایک گناہگار تھا صوفی بنا دیا، میں ایک گناہگار تھا صوفی بنا دیا، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر سجن پیر کی، تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر، تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر، رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر، تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر، رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر، وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی، وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی، جس شخص پہ پڑی ہو نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر سجن پیر کی، اللہ کی شراب پلائی ہے پیر نے، اللہ کی شراب پلائی ہے پیر نے، روشن ضمیر کر دی روشن ضمیر نے، اللہ کی شراب پلائی ہے پیر نے، روشن ضمیر کر دی روشن ضمیر نے، میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو غلط نظر، میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو غلط نظر، ڈالی ہے نظر مجھ پہ تو کامل فقیر نے، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر سجن پیر کی، اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو غلط نظر، میں ہوں مرید
مجھ پہ نہ ڈالو غلط نظر، ڈالی ہے نظر مجھ پہ تو کامل فقیر نے، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر سجن پیر کی۔ جب سونے کو تیار کرتا ہے ایسے تو نہیں ہو جاتا، پہلے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، پھر بہت بڑی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس کا گرد و غبار میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک ٹکیا بن جاتی ہے۔ ابھی بھی اس کا یہ کورس مکمل نہیں ہوا، اب وہ سنہارے کے پاس جاتی ہے، پھر اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی اس کے اوپر چھوٹے ضربے لگاتا ہے، پھر جب وہ تیار کر دیتا ہے نا تو پھر سونا جو ہوتا ہے کسی کے کانوں میں آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں آتا ہے، کسی کے ماتھے کا سنگار بنتا ہے اور کسی کے گلے کا سنگار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بنانا چاہتا تھا، تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کریم کے 29-30 دن ایام معدودات فرمایا، یہ گنتی کے دن ہیں، گزر گئے، کوئی مرا تو نہیں روزے سے، گزر گئے، آگے پیچھے بھی بندہ مر جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو روزہ رکھے وہ مر جاتا ہے، مگر گزر ان کے بھی گئے جنہوں نے رکھے تھے، اور گزر ان کے بھی گئے جنہوں نے نہیں رکھے تھے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کریم کا ایک فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 9 لاکھ سال دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔ اب خود موازنہ کر لے، جس نے نہیں رکھا اب وہ سوچتا ہوگا یار میں رکھ لیتا تو مر تو نہ جاتا، جنہوں نے رکھے وہ تو زندہ ہیں، اب وہ سوچ رہا ہے ہائے میرا وہ روزہ نہ چھوٹتا۔ میرے آقا نے فرمایا کاش میری امت کو پتہ چل جائے روزے کا اجر کیا ہے، روزے کا ثواب کیا ہے، تو میری امت یہ دعا کرتی یا اللہ ساری زندگی رمضان کریم ہی رہتا، مگر ہم تو ایک روزے سے تنگ آ جاتے ہیں۔ 29-30 تو بہت دور کی بات ہے، بات تو یہاں تک بیت کی پر اتر آتے ہیں، ایک پہلا رکھ لو ایک آخری رکھ لو، سارے بچ آ جائیں گے۔ بعض بدبخت یہ دلیلیں دیتے ہیں مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، دنیا مسافر خانہ ہے لہذا روزہ فرض نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسا من گھڑت مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس مسافر سے جو یہ دلیل دیتا ہے اسے کہو بھائی مسافر جو ہوتا ہے نا وہ اتنا زیادہ راہ لیتا ہے کہ اس پر بوجھ نہ بنے، تیرے تو گھر میں کتنے بسترے ہیں، کتنی چارپائیاں ہیں، کتنا سامان ہے، تو کیسا مسافر ہے؟ مسافر وہ ہوتا ہے جو سفر کرتا رہتا ہے، ٹانگوں سے چلتا ہے، وہ مسافر ہوتا ہے۔ جو ایک جگہ کھڑا ہو جائے وہ مسافر نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ بھئی مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ وہ کون سا مسافر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حد رکھی ہے، شریعت مطہرہ نے حد رکھی ہے، اگر اس حد سے حد کو جانے کا سفر کرے تو وہ مسافر ہے، ادروائز بندہ مسافر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ من گھڑت ہے۔ اور پھر اوپر سے دوستو یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کو نقش کریں، اپنے دلوں پر لکھیں۔ خدارا ہم لیلۃ القدر کو کیسے گزارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس طرح کوئی اپنی چیز کسی کو دکھاتا ہے نا، اگر وہ قدر نہ کرے تو وہ کہتا ہے تینوں کی پتہ ہے کی، تینوں یہ قدر دا کی پتہ ہے؟ خود رب کائنات فرما رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے خود رب تعالیٰ اس کا جواب دے رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ 1000 مہینے کے کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے، 83 سال نہیں آتا، کتنے بن گئے؟ ضرب دیں، کیلکولیٹر ہے، کویت کے دینار کو ضرب دیتے ہیں، اسپین کے کیا اس کو ضرب دیتے ہیں، یہ ضرب نہیں آتی دین کے اندر۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی لے کر آ میں 10 گنا زیادہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، جو گزر گیا، جو چلا گیا، کون تھا؟ ہمارا مہمان تھا، دوست تھا، اس کے اندر تو اللہ نے اتنی سیل لگائی، اللہ نے اتنی کنسیشن دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خصوصی گرانٹ دی۔ کیا فرمایا؟ نفل پڑھو، میں اللہ فرض پڑھنے کا ثواب دوں گا، اگر تم فرض پڑھو تو میں اللہ تمہیں 70 فرض پڑھنے کا ثواب دوں گا، 70 فرض پڑھنے کا۔ بھائی ہم نے تو تراویح بھی نہیں پڑھی، نفل تو بڑی دور کی بات ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر یہ بہانہ کیا میرے نبی نے 8 پڑھی تھی، میرے نبی کے گھر میں کئی مہینے آگ نہیں جلتی تھی، کبھی یہ سنت پوری کی ہے؟ کہتے ہیں جی نبی پاک نے 8 پڑھی، 12 پڑھی ہوں گی، ہم تو نہیں تھے، میرے آقا نے تو ایک دن بھی جماعت سے نہیں پڑھی۔ یہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رواج قائم کیا۔ میرے آقا تو کئی دن نہ آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا مجھے خدشہ ہوا کہیں میری امت پر نماز تراویح فرض نہ ہو جائے، میں نے اس لیے نہیں پڑھی۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، ہم کہتے ہیں 12 پڑھ لیں، چلو جی 8 پڑھ لیں، جان چھتی چھوٹ جائے گی۔ بھائی کبھی دنیا کے معاملے میں ایسا کیا ہے؟ آپ کو بھوک ہو 2 روٹی کی تو آپ آدھی کھائیں گے؟ نہیں بھائی اسی تو اتھو تک رو گے چھڑاں گے۔ مگر دین کے بارے میں کیا ہو گیا؟ 8 پڑھی، شیطان کو راضی کرتا ہے، نفس کو راضی کرتا ہے، 12 پڑھ لے، نہیں جی۔ یہ مہینہ وہ تھا جس میں میرے نبی کمر کس لیتے، ہم 12 پڑھتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں، منع نہیں ہے، میں کون ہوتا منع کرنے والا، لیکن کہتے ہیں جی یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ میرے نبی کی یہ بھی سنت ہے کہ میرے آقا کے گھر میں کئی مہینے آگ نہیں جلتی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے کئی مرتبہ نڈھال ہو جاتے، کئی حدیثیں ملتی ہیں۔ مگر دوستو رمضان شریف گزر گیا، یہ پیارا اللہ کا مہمان، ہمارا مہمان تھا، اللہ کا لاڈلا مہینہ تھا۔ اس مہینے کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ پاک کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہے۔ اس مہینے کو جس نے اس کی قدر کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں کی توبہ کرے، آئندہ زندگی میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو میں جس کی طرف مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا وہ ہے لیلت 27ویں رات اور ہمارے نکاح۔ میری بات آپ سمجھیں گے، 27ویں رات اور ہمارے نکاح۔ اچھا لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینے سے کیا ہے؟ بولو یار کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ میرے مدنی نے فرمایا جو اس رات کو جاگ کر اتنا جاگا کہ جتنا بکری، گائے، بھینس، اونٹنی کے تھن سے دودھ نکلا کتنی دیر لگتی ہے، اتنا بھی جاگا، یعنی اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اتنا بھی جاگا۔ مگر لیلۃ القدر آئی، ضروری نہیں کہ 27ویں کو آئے گی، 21، 23، 25، 27، 29، مگر ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم صرف 27 کو ہی لیلۃ القدر تعین کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس مرتبہ تو پتہ کون سی تھی؟ اگر کسی نے پائی ہے تو بتا دے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے۔ بہرکیف جون سی بھی ہو، ہم کہتے ہیں 27ویں رات نو نکاح کریے، ثواب بہتا ہوندا ہے، مینا عذاب بہتا ہوندا ہے۔ تسی آکھو مولوی صاحب کیڑی گل کر چھڑی مسیتے کھلو کے؟ میرے مشاہدے میں ہے اس رات کو نکاح ہوتے ہیں، صبح رات کو رخصتی ہو جاتی ہے، اول تو جتنے بھی اس نکاح میں آتے ہیں سب کا روزہ نہیں ہوتا سمیت دولے، شام سے پہلے آ جاتے ہیں، کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، میں نے سارے جمعوں میں اس کو موضوع رکھا تھا۔ آگے روزہ کسی کا نہیں ہے، اکا دکا ہو تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے،
نہ دولے نے مغرب پڑھی، ویسے تو کسی حالت میں نماز معاف نہیں، رمضان میں کوئی زیادہ فرض نہیں ہے، نماز تو وہی ہے جو آگے پیچھے فرض ہے۔ پھر نہ نماز مغرب نہ نماز تراویح، نکاح ہوا، یہ ڈھول ڈمکا لے کر آئے، صبح روزہ نہ دولے کا نہ دلہن کا، اور والدین کی طرف سے صبح اٹھ کر اسی طرح وہ کھانا آ رہا ہے جس طرح عام دنوں میں ایک کڑی دی روٹی لے کے جاؤ۔ یہ ثواب ہوا کہ عذاب ہوا؟ بولے ذرا۔ سب کی بات نہیں، جو عمل کرتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن 99% 99% انجی ہوتا ہے۔ صبح نو روزہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، کیونکہ میرا پیشہ ہے، میں نکاح بھی پڑھانا اور امامت بھی میرے کولے، میرا یہ مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے، میں تاں رولا پانا پیا۔ صبح روزہ نہ بچی دا نہ بچے دا، دوجیاں دا دے گئی اللہ حافظ ہے۔ سرے عام ڈیریاں تے روٹیاں، سرے عام حکا سگرٹ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری، جدوں کیا نبی محمد سرور اے نہیں امت میری۔ ارے یہ تو وہ مہینہ ہے جس کا ادب ایک مجوسی کرتا ہے بازار میں، مرتے وقت رب تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا مجوسی کا؟ آپ کو پوچھنے والا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نا رمضان شریف، رمضان کو صرف رمضان نہ کہیں، کیا کہنا چاہیے؟ بولے ذرا، کیا کہنا چاہیے؟ رمضان کریم، رمضان شریف، رمضان المبارک، خالی رمضان نہیں کہنا چاہیے، خالی رمضان، بولے خالی رمضان، یہ آئندہ سال کے لیے پریکٹس کریں۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر، رمضان شریف کا مہینہ تھا، بازار گیا، اس کے بیٹے کا روزہ نہیں تھا کیونکہ مسلمان پر فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ تو ایمانداروں پر فرض ہے۔ اس نے کوئی ریڑھی سے چیز پکڑی اور کھانا شروع کر دیا، اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارا، دونوں غیر مسلم ہیں، آج مسلمان تیرا بیٹا تیرے سامنے کھاتا ہے بھی تندرست، ہٹا کٹا ہے، تیرے اندر جرأت ایمانی نہیں ہے اس کو منع کرے، تجھ سے تو وہ مجوسی اچھا جس نے کم از کم اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کہا ابا کیوں مارا؟ کہا تجھے نہیں پتا یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے؟ ابا روزے تو مسلمانوں پر فرض ہیں، ہم پر تو فرض نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم پر روزے تو فرض نہیں ہے پر ادب تو فرض ہے نا، روزے تو فرض نہیں، ان کا ادب کرنا تو فرض ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا، بیٹا ناراض ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ مجوسی فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اسے دیکھا وہ اللہ کی جنت میں سیر کر رہا تھا۔ آج ہماری تمنا، التجا، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے، نفل پڑھتے ہیں جنت کے لیے، لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں جنت کو پانے کے لیے، قرآن کی تلاوت ہے جنت مل جائے، پر جنت والے کی تلاش نہیں کرتے ہم، فقط جنت کی طلب ہے، جنت والے کی جستجو کرو جس نے جنت کو پیدا کیا ہے۔ کسی نے دیکھا وہ اللہ کی جنت میں سیر کر رہا ہے، اس نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، ارے مجوسی تو غیر مسلم تھا، تیرا جنت میں کیسا ٹھکانہ ہو گیا؟ اس نے کہا تھا تو غیر مسلم مگر وہ رمضان شریف کا ادب کرنا رنگ لے آیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اور میرا بچہ بازار گئے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، میرے بچے نے بے ادبی کی، رمضان کی سرے عام کھایا، میں نے تھپڑ مارا، یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی، جب میرا آخری وقت تھا نا تو اللہ نے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب کر دیا، میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو گیا، اور اسی ادب کرنے کی برکت سے آج اللہ نے مجھے اپنی جنت عطا فرمائی ہے۔ آج ہماری طلب جنت اور کام دوزخیوں والے، کام ہمارے دوزخیوں والے۔ نماز جو نہ پڑھے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بولے کیا ٹھکانہ ہے؟ جو روزہ نہ رکھے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جو ماں باپ کا بے ادب ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جو استاد کا گستاخ ہے اس کا ٹھکانہ، کتنی ایسی چیزیں ہیں، سب کی بات نہیں لیکن اکثریت ایسا ہو گیا میرے بھائیوں۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، یہ نیٹ چھڑا دو، موبائل چھڑا دو، بہت بڑی بیماری ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے بچوں کا، ضرور نیٹ چلائیں، انٹرنیٹ چلائیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے،
یہ تو اس کی بہت بڑی پالیسی ہے. ابھی تو تسبیح چھڑائی، وہ تو نماز چھڑانا چاہتا ہے، مگر وہ جو چاہے کر لے. جو پکا سچا محمدی ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ نماز پڑھ ہی لیتا ہے. اور نماز کی مثال کیا ہے؟ میرے آقا نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا، پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، میرے آقا جا رہے تھے اور درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ دیکھتے ہو کیا؟ یا رسول اللہ درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں، خزاں کا موسم ہے. میرے آقا نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی ایسے معاف کرتا ہے جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. نماز قبول نہیں، سارا دن کام قبول ہے. روزہ قبول نہیں، بے ادبی قبول کرتا ہے. کیسا مسلمان ہے میرے بھائیوں؟ اب وہ مہینہ گزر گیا، اب سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. لیلۃ القدر کو بھی رنگ رلیوں میں گزار دیا، نکاح رکھ دیے، صبح روزہ نہ ہوا. اچھا جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا بھلا اسے نکاح کرنے کا ثواب ہوا یا گناہ ہوا؟ اگر تو کوئی بادشاہ بعمل ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کرے سب ہو جائیں، نکاح کریں، باعث برکت ہے. مگر نکاح کے ساتھ ساتھ وہ جتنی پیاری رات ہے وہ تو اللہ سے عیدی لینے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے. تو مسلمانوں اس کو اس طریقے سے ضائع نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس کو تلاش کرنے میں وقت لگایا اور فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ہدیہ منقبت کے لیے محمد وقاص طاہری کو دعوت دیتا ہوں، مائک پر آئے اور آ کر اپنے پیر و مرشد کی شان میں ہدیہ منقبت. سجن پی اللہ کے ڈاکر میں کمایا میرے مرشد نے، کہ ڈاکر میں کمایا میرے مرشد نے. اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے. کہ ڈاکر میں کمایا میرے مرشد نے، ہاں کہ ڈاکر میں کمایا میرے مرشد نے. اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے. کہ ڈاکر میں کمایا میرے مرشد نے، ہاں کہ ڈاکر میں کمایا میرے مرشد نے. اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے. ڈگدا ڈگدا میں تے دوزخ ڈگ جانا، ڈگدا ڈگدا میں تے دوزخ ڈگ جانا، ڈگدا ڈگدا میں تے دوزخ ڈگ جانا، ڈگدا ڈگدا میں تے دوزخ ڈگ جانا. باہوں پکڑ بچایا میرے مرشد نے، ہاں باہوں پکڑ بچایا میرے مرشد نے. اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے. میں تے کملی کو جی کسے کم کار دے نہیں، میں تے کملی کو جی کسے کم کار دے نہیں، میں تے کملی کو جی کسے کم کار دی نہیں، میں تے
کملی کو جی کسے کم کار دی نہیں، میں نو سینے لایا میرے مرشد نے، ہاں میں نو سینے لایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، میں نو جام سرایا دی کوئی لوڑ نہیں، 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 ایسا جام پلایا میرے مرشد نے، ہاں ایسا جام پلایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، طاہری شکر خدا دا ہر دم کریا کر، 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 ہیرے امل وکایا میرے سایہ نے، ہاں ہیرے امل وکایا میرے سجن نے، ہاں ہیرے امل وکایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، کیڑا کرم کمایا میرے مرشد نے، ہاں کیڑا کرم کمایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، اللہ اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے۔ تخیر بلا تمہید میں اپنے مرشد و مربی کی بارگاہ میں مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ حضور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ سارے دوست دروشی پڑھو، بسم اللہ سیدنا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر دم خدا نو یاد کر، میں عمر نہ اپنی برباد کر،
مرن تو پہلا اے جند آزاد کر گل سن میری ہے بے خبر ہوا فرمان جب تیرے لیے ذکرن کثیرہ کا پھر بھی کیوں ذکر کو بھول جانا ہے دیا تو اس کو خدا نے حکم ذکرن کثیرہ کا پھر بھی افسوس تو ذکر کو بھول جانا ہے تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے نہ ویکھ پرائیاں چوپڑیاں تے نہ تساجی جدوں تو اکھیاں میٹ گیاں دس بندیا تیرا کی کدے قبراں تے جا جاتی پا گئے ماس بتنوں کیڑے کھا کتھے دادا کتھے پیو تے ماں یار تو غافل نہ ہو ہر چیز قدر ادوں پاندی ہے جدوں نکل ہتھاں وچوں جاندی ہے اور تیری عمر گھٹ دی جاندی ہے نیکی کمایا جو وقت ہے پاک و ذات جس نے بغیر تھماں دے آسمان نوں چھت بنایا ہے پاک و ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے کلام سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرماندے نے تسی مینوں یاد کرو میں تھانوں یاد کراں یہ شرطیہ جملہ ہے کہ ایڈی خوش نصیبی اس بندے دی جنہوں خدا یاد کرے ہے بھی آسان طریقہ تسی مینوں یاد کرو میں تھانوں یاد کراں جے تو میرے ال ایک گٹھ دوڑ کے آویں گا میں تیرے ال ایک ہاتھ دوڑ کے آواں گا جے تو میرے ال جتنا دوڑ کے آویں گا اس تو زیادہ تیرے ال میں آواں گا لیکن سکھ لینا سن لینا ہور گل ہے یہ سنیا ہے کہ گڑ کھاویے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے لیکن سنن نال تو منہ میٹھا نہیں ہوئے گا کھاؤ گے تو منہ میٹھا ہوئے گا نا ذکر کرو گے تو فائدہ ہوئے گا اللہ کی ذات فرماندے نے کہ جیڑا بندہ ذکر کرتا ہے میں اس منگن آیا نالوں بہتا دینا وہ میرے کو کچھ بھی نہ منگے ذکر کرتا رہے تو میں اس مینوں پتہ ہے اندیاں مراداں دا مینوں پتہ اندیاں مشکلاں دا مینوں پتہ اندیاں پریشانیاں دا بس وہ ذکر کرتا رہے اندیاں پریشانیاں بھی دور ہو جاؤں گی مشکلاں بھی آسان ہو جاؤں گی کاروبار وچ گھر وچ برکت ہو جاوے گی کام کرن نال برکت نہیں پوندی
بڑا بڑا کاروبار شروع کر دے تو پھر پچھتاؤندا ہے کہ گھاٹا پے گیا، لیکن یہ کاروبار اللہ ایسا دسیا ہے کہ اندے وچ تینوں منافع ہوئے گا، نقصان ہوئے گا ہی نہیں۔ خرچہ اندے تے کتنا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں۔ اللہ 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 دل وچ پڑھ 70 گنا ثواب زیادہ ہو۔ ایک بزرگ جا کے مسئلہ سنیا، وہ جنگل جا کے بیٹھ گیا کہ میں ذکر کرنا، 70 سال کرتا رہا ذکر۔ ایک دن شیطان خیال آیا کہ یہ تو بڑا کچھ کما گیا۔ شیطان انہوں کان میں آکھدا ہے، ایتھے کدوں دا کرن لگا ذکر؟ اس بندے نے دسیا کہ مینوں 70 سال ہو گئے۔ شیطان انہوں آکھدا کدے اللہ دی آواز آئی ہے تینوں؟ وہ آندا کوئی نہیں آئی۔ شیطان آندا پھر تیرا قبول ہی نہیں ہویا اللہ اللہ، جا کوئی ہور کام کر۔ اللہ کا تو وعدہ ہے جڑا مینوں ذکر میرا ذکر کرتا میں اس کا ذکر کرنا۔ تینوں 70 سال ہو گئے ہیں، ایک دن بھی تینوں آواز نہیں آئی، ان کا مطلب ہے تیرا اللہ اللہ کرنا قبول نہیں ہو رہا۔ وہ بندہ رومن لگ پیا، سجدے وچ گر گیا، آندا یا اللہ وہ قبول کریں یا نہ کریں، میں کہڑے دروازے تے جاؤں؟ اللہ تو ہی ہے۔ آواز آئی ہے میرا بندہ، جس ویلے بندہ ایک باری اللہ کرتا ہے نا، انہوں میں 70 باری جواب دے لینا، تے دوئی باری اللہ کرنا دی توفیق تاں دینا۔ جے میں جواب نہ دیواں وہ دوئی بار اللہ کرے ہی نہیں، وہ تو شیطان آ تینوں بد دل کر کے تیرے کو ذکر چھڑانا چاہتا۔ ولا ذکر اللہ اکبر، ذکر سب تو وڈی عبادت ہے۔ نماز پڑھن نال دل صاف نہیں ہوندا، حافظ بنن نال دل صاف نہیں ہوندا۔ عالم میں ہیں کئی ویکھنے ہیں، سارے دی گل میں نہیں کرتا۔ حافظ بھی چنگے بندے بھی ہیں، عالم بھی چنگے بندے ہیں، اکثریت ہیں جی۔ حضرت بابا سلطان فرماندے نے، دنیا خاطر لوگ بیچارے ایک پل سکھ نہ سوندے ہو، دنیا خاطر عالم فاضل گوشے بے بے روندے۔ وہ بھی دنیا دی خاطر، یہ دنیا دار بھی دنیا دی خاطر۔ مقصد ایک ہی ہے، دکانوں دا فرق ہے، کسے کریانے دی پا لے، کسے کپڑے دی پا لے، لیکن مقصد دونوں دا دنیا ہی۔ اللہ دی ذات فرماندے نے، جیڑا مینوں یاد کرے انہوں منگن دی لوڑ نہیں پوے، میں دے منگن تو پہلوں دی حاجتاں پوریاں کر دوں۔ اللہ اپنے وعدیاں کا سچا ہے۔ ایک بادشاہ ان دی ایک دھوبن آئی، بادشاہ مر گیا، وہ دھوبن انہوں دے گھر جا کے کپڑے لے آوے کرے تے دھو کے دے جاوے کرے۔ ایک دن دھوبن بیمار ہو گئی، وہ روندی پئی ہے، وقت نال کپڑے نہ گئے، بادشاہ زادیاں مینوں مارن گیاں، نوکری تو نکال دے من، انہوں کی لگے کسے نہ، انہوں مائی دا ایک بچہ
اس بچے نے پوچھا امی کیوں روندی پئی؟ پتر بادشاہ دے گھر کپڑے بھیجنے سن، وہ ٹائم ہو گیا ہے تو کپڑے پہنچے نہیں۔ اس بچے نے آخیا امی میں دے آؤں، انہوں نے تو پردہ ہے۔ بچے نے آخیا میں زنانہ لباس پہن کے نا کپڑے دے آؤں۔ دھوبیاں دے گھر کپڑے تو ہوندے ہی نہیں، وہ زنانہ کپڑے پہن کے بادشاہ دے گھر کپڑے دیون چلا، کپڑے دیتے۔ بادشاہ دی لڑکی ویکھی انہیں، وہ بادشاہ دی لڑکی تے عاشق، کتھے غریب آدمی کتھے بادشاہ، آن کے ماں میں نام نہیں لیندہ، پریشان میں بڑا ہے، دن بدن سکدا جاندہ ہے، ذکر نہیں کرتا ماں۔ شرم والے بچے کدوں کرتے ہیں ذکر؟ ماں بڑی بیمار پریشان ہو گئی، وہ شاہی جڑے طبیب ہیں انہوں نے دکھایا۔ بو علی سینہ رحمت اللہ علیہ ان کی نبض تے ہاتھ رکھ کے ویکھتے ہیں کہ بیمار کون ہے، پھر وہ نام گنن لگ پیا۔ بو علی سینہ اگر تینوں بادشاہ دی لڑکی نال بھی پیار ہوئے میں ایو جا تویز دیواں گا، بادشاہ دی لڑکی تیرے کول آ جائے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بو علی سینہ سمجھ گئے کہ مرض کوئی نہیں، یہ عشق وچ مبتلا ہے۔ انہیں بزرگ نے دسیا جڑا تھانوں دسیا ہے، اللہ 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 ہر وقت۔ اس بزرگ نے فرمایا اللہ کا ذکر ہر وقت کر، تیرا کام خود بخود ہو جائے۔ ایک لڑکا پیر مٹھا رحمت اللہ کو گیا، آندا یا حضرت میری شادی نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا تو ذکر کی شادی میں شاد ہو جا، شادی خود بخود ہو جائے گی۔ جیڑا کام ہی نہیں ہوتا تھوڑا اسے ذکر توجہ کر لو۔ روزی کون دیندہ ہے؟ شفا کون دیندہ ہے؟ اولاد کون دیندہ ہے؟ بس تیرا کام ہے اللہ 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 یہ کردہ۔ وہ بچے نے ذکر سکھ لیا، وہ جا کے جنگل سے بیٹھ گیا۔ ماں بیچاری پریشان ہو گئی۔ ماں نے آخر قربانی دیتی، بادشاہ دی لڑکی نو نے کہہ دیتا میرا پتر تینوں ویکھ گیا ہے، کتے مینوں نے ویکھیا ہے؟ تھوڑے گھر آیا سی، وہ تو آندا سی میں ان دی نوہ آکھنی وہ میرا پتر ہی آ، تو وہ جے تو انہوں دیدار نہ دے میں نا تو انہیں مر جانا، میرا ایک ہی پتر ہے۔ اس بادشاہ آزادی نے آخیا ٹھیک ہے میں بادشاہ کو اجازت لے لوں۔ اس ذکر دی اے خاصیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةٌ قُلُوبِ ذکر اللہ۔ ہر چیز نو صاف کرنے واسطے کوئی نہ کوئی شے ہے، پر دلوں نو صاف کرنے واسطے اللہ کا ذکر ہے۔ وہ ذکر کردیاں کردیاں ان دے دل وچوں شہزادی دی محبت نکل گئی، اللہ دی محبت آ گئی۔ وہ بادشاہ زادی اجازت لے کے آئی، وہ تو بڑے ناز نخرے نال آئی کہ میرا دیوانہ ہے، دنیا اندے دیدار نوں ترسدی پئی ہے، مینوں تے بڑا پروٹوکول دے گا،
جدوں بعد شہزادی آئی انہیں منہ دوسرے پاسے کر لیا، جو ادھروں آئی انہیں منہ دوسرے پاسے کر لیا۔ بادشاہ زادی مائی نو ناراض ہونے لگ پئی، تو میری توہین کرائی، وہ تو مینوں پسند ہی نہیں کرتا۔ ماں اپنے پتر منت کی تھی، پتر میں تا جان دی بازی لا کے اینوں جاندا، تو اندر نہ گل تک۔ اس بچے نے دعا منگی، یا اللہ جی میں میرے تے مہربانی کی تھی ایویں اندے تے بھی مہربانی کر دے۔ وہ بھی ولی اللہ بن گئے۔ مولانا روم فرماندے نے صحبت شاغل تجھے شاغل کرے، صحبت غافل تجھے غافل کرے، پاس جا مستوں کے گر دیں گے نہ میں تو بو سہی، گر بو بھی نو حاصل تو کافی ہے دیدار بھی۔ شرابیاں کو جا جڑے توحید دے شرابی نے، جے تینوں پیمن نہ دیتی تو خوشبو تو آ جائے، جے خوشبو بھی نہ آئی تینوں روحانی نزلہ ہے، انہاں دا ویکھنا گناہ جھڑ جاندے نے۔ اللہ دے ولیاں کو جاؤ، یہ ذکر کرو، یہ ذکر ساریاں عبادتاں تو وڈی عبادت ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ دا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندے تے خرچہ بھی کوئی نہیں، اوکھا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نو بندے نال کتنا پیار ہے، کوئی کام اوکھا بندے نو دسے ہی نہیں۔ زکوٰۃ غریباں تے فرض ہے، غریباں تے نہیں فرض، حج غریباں تے فرض نہیں۔ بیمار نو آندا تو جویں نماز پڑھ سکنا اونج پڑھ لے، کوئی سختی نہیں۔ اللہ نو بندے نال اتنا پیار ہے، اللہ بندے نو پریشان ویکھنا نہیں چاہتا۔ ماں نہیں چاہتی پتر میرا اگ پکڑ لے، ماں نہیں چاہتی پتر میرا سپ پکڑ لے، لیکن بچے نو اگ سونی لگتی، اندر نقصان تو واقف نہیں۔ سپ سونا لگتا ہے، اندر نقصان تو واقف نہیں۔ ماں نہیں پکڑن دینی، بچہ روندا ہے۔ جیڑی چیز تو خدا کو منگدا پہ دیر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہو تیرے واسطے اچھی نہ ہو، اس واسطے خدا تینوں نہیں دے رہا۔ اندے خزانے کو کمی، وہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کو دعا انج منگو، یا اللہ اگر میرے واسطے بہتر ہے تو کر دے، جے ضروری تینوں عشق ہے تو اگر نہیں بھی بہتر تو بہتر کر دے، وہ کر سکتا ہے۔ اولیاء را ہست قدرت ازیلا، تیر جستا بازگر دانت ذرا۔ ولیاں نو خدا طاقت دیتی ہوئی ہے، کمان وچوں نکلیا تیر واپس کر لیندے ہیں۔ جڑے ولی نے، جڑے غیر شرع نے ولی نہیں ہوندے، شعب دا باز ولی نہیں ہوندا۔ جڑا ایویں کوئی نہ کوئی ڈرامہ بازی وکھاوندا وہ ولی نہیں ہوندا۔ ولی وہ ہوندا جندا قرآن حدیث تے عمل ہوئے، شریعت دا پابند ہوئے، ان دے دل وچ طمع ہوئے ہی نہ، اے ولی۔ اس صفت کا اگر تجھے ملے گدا، جانو دل سے اس کے قدموں پہ ہو فدا۔ ایو جیاں صفتاں کوئی بندہ مل جائے
دوستو اندر کو آنا جانا رکھو، یہ نہیں کہ وہی آ گئی، انہوں نہیں غرض تیری، تینوں غرض ہے، تو جامے گا تو تیرا فائدہ ہو، جڑا رستہ ہے سفر ہے یہ بھی ثواب ملے گا تینوں، جی ٹائم نہیں لگتا، کدوں کا تیرا ٹائم نہیں لگن لگا، سونا تو کو کھاون لگ پیا، جیسے مرے گا تو یہ تیرے کپڑے بھی لا لینے جنہ واسطے کرنے ہیں، ایک ہی سلوک کر دینے، جس گھر ساری عمر گزاری رات ملے نہ رہنی، 2 دن تینوں رومن پیٹن پھر خبر کہاں لینی، جنہ واسطے زندگی گاڑ چڑی وہ اتنا سلوک کرتے ہیں کہ منہ گھٹ کے بن چھڑتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، اگر نہیں اترتے تو پاڑ لے جاتے ہیں۔ وہ تسی دوستو اللہ کا ذکر کریا کرو، یہ سارے پیر و مرشد دا تعلیم ہے، وہ ہر ایک نو دستے ہیں، یہ شرط نہیں ہے کہ تسی مرید ہو، مریداں کو کی لینا، جا کے دربار تے ویکھو اتنے خزانہ نہیں بنیا ہے، اتنے جتنے دن مرضی رہو لنگر ملے گا، نماز با جماعت تینوں ملے گی، یہ کیڈا کرم ہے۔ اس دور دے وچ میں دعوے نال تو نہیں آکھ سکتا ہوں، مینوں یقین ہے کہ سارے مولوی بھی با جماعت نماز شاید نہ پڑھتے ہوں، سارے پیر بھی شاید با جماعت نماز نہ پڑھتے ہوں، اس پنڈ وچ کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا با جماعت نماز نہ پڑھتا، کتے باہر گیا ہوئے وانڈے گیا ہوئے وہ وقت ہی گل ہے، لیکن این وقت تو پہلے وہ آن کے مسیتے بہ جاندے ہیں، تہجد کے ٹائم اتنے حاضری ہوتی، کتنی تعلیم اچھی ہوتی، شادی غمی شریعت کے مطابق آپ فرماندے نے جیڑا خوشی نہ مرید ہونا چاہے انہوں مرید کر لیا کرو، جنہوں یہ معلوم ہوئے کہ پیر صاحب اپنے لالچ واسطے کرتے پے نے، اگلے مریداں کو پوچھ لگے انہاں کو کی لینے ہیں، تو جو کوئی لینے ہیں تو مڑ نہ مرید ہو، تو جی وہ تینوں یہ آکھن کہ مرید ہون تو بعد ساڈی مالی حالت بھی صحیح ہو گئی، شریعت کی پابندی بھی ہو گئی، میں مرشدو سہڑیے جیڑا دو جا خوشی بھی کھاوے ہو، پہلے غم دنیا دے میٹے وطرا رب دا سمجھا، وہ جی کپڑا میں پڑھ کے کلمے پڑھونا، کلمے سارے پڑھو، مرید جن دا دل ہوندا ہے وہ ہوئے، دل نہ منے تو بیعت ہوندی بھی نہیں، باویں میرے ہاتھاں ہاتھ بھی دے لو، جن دا دل ہوئے وہ بیعت کر لے، جن دا دل نہیں مرید نہ ہوئے کلمے ضرور پڑھے، انہاں کلمیاں دے نال صغیرہ کبیرہ گناہ خدا معاف کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسول، استغفر اللہ تعالی ربی
من کل ذنب واتوبو الیہ. دعا منگو اللہ تعالیٰ دین دنیا دی مشکل آسان کرے، پریشانیاں دور فرمائے، کاروبار سے برکت ہو، دین دا شوق ہو. میرا ایتھے دوستو کھبے پاسے لطیفہ قلب ہوندا ہے جنہوں آپاں دل آکھنے. جڑے مرید ہوئے ہو نا انہاں دے پہلا سبق ہے. کامل تاں بندا ہے جے پورے سبق پڑھے. یہ پہلا سبق ہے ساڈا. جڑے مرید نہیں ہوئے ساڈے انہاں دا پاڑا بھی ہو تے آخری بھی ہو. جڑے مرید ہوئے نے انہاں دا پاڑا اگاں پکا کرن گے تو ہور ملے گا. انگل نہیں رکھنی، اچھا نہیں بولنا، دل وچ پڑھنا. اللہ 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 اللہ. مولانا روم فرماتے ہیں ذکر عامہ رب و ذکر زبان اور ذکر خاصا باشد دل بے گمان. عام لوگوں کا ذکر زبانی ذکر ہے، جڑے اللہ دے خاص بندے نے وہ دل کا ذکر کرتے ہیں. مومنا ذکر خدا بسیار گو تابیابی درد عالم مبرور. اے مومن جے دو جہان دی کامیابی چاہنا ہے تو اللہ دا ذکر زیادہ کریا کر. اندر دے کتنا خرچہ ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں. گانے سیکھ لینا ہے، گاڑاں سیکھ لینا ہے جیڑیاں تینوں دوزخ نوں لے جاون. زبان کیڈی قیمتی ہے، یہ خدا گاڑاں واسطے نہیں دیتی ہے، یہ خدا گانے واسطے نہیں دیتی ہے. اچھا کپڑا ہوئے اندر نہ جتی تو صاف نہیں کرتا، وہ تو مول لیا ہے نا، اندر تینوں قدر ہے. زبان تینوں مفت ملی ہے، اندی قدر کوئی نہیں. زبان کتنی قیمتی، تندرستی اندے نالوں بھی قیمتی. زبان بھی ہوئے بندہ بیمار ہو جائے، وہ بول ہی نہ سکے، زبان کی کرے. سب تو بڑی نعمت ایمان ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ تندرستی. یہ ذکر کرو، اپنے گناہاں یاد کر کے روو. رو نہیں سکتے ہو تو روون والا منہ بنا لو. جی میں ماں کو نکا ہوں کوئی شاید منگنا ہے نا وہ دیندی نہ آئی یا دیر کر دی آئی تو نقلی رونا اکھاں اگے اس طرح ہاتھ کر کے آواز رون والی کڈنا، حقیقی روندا نہ ہے. ماں تو وہ برداشت بھی نہ ہوندا جیڑا ماں نالوں 70 گنا زیادہ پیار کرتا. ان دی بارگاہ وچ تو رون والی شکل ہی بنا ہو نہیں سکتا تیری مراد پوری نہ ہو. جنوں گناہ سمجھ دے انہوں چھڈنا شروع کر دے. ایک گناہ روز دا چھڈے مہینے وچ 3 چھٹ جاندے. 3 گناہ تو گن بھی نہیں سکتا. زندگی کا پتہ کتنے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر ہے. آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز. اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے. اذان بھی ہو جاوے، تکبیر بھی ہو جاوے، پیچھے جماعت کتنے کا دیر ہوندی. زیادہ تو زیادہ امام 17 سدھیاں کرا سکتا ہے. دوستو ساڈے کان وچ اذان ہو گئی ہوئی، ساڈے کان وچ تکبیر ہو گئی ہوئی. تینوں شوق کاروبار دے تو دن بدن فسدا ہی جانا. نماز دی تینوں فرصت کوئی نہیں، نیکی دی تینوں فرصت کوئی نہیں. روزی دا ذمہ تو اللہ لے ہے. اللہ تے یقین کوئی نہیں، اللہ تے اعتبار کوئی نہیں. گنے وچ میٹھا کون پاؤندا ہے؟
یہ تیری میری محنت ہے. ہر فروٹ کا ذائقہ وکھرا ہے. کون دندا کدیں پراؤنا جانا ہے روٹی گھروں لے جانا ہے. اور روزی ہر روز عرش تو اترتی ہے ندان جتھے اترتی اتنے جا کے کھانے. اللہ نے فرمایا ان ربا کا یبسط رزق لمن یشاء و یقدر. رزق میرے کول ہے جتنا میں چاہوں گا اتنا دے. کوئی بندہ بھی نہیں گھٹ کرتا کہ میں مالدار نہ بنا. جی ساڈے وس ہوئے رات سونے دے مکان بنا لو لیکن یہ رزق اللہ کو ہے. میرے نبی دا کلمہ بھی نہ پڑھیں تو روزی دیواں گا. مینوں نہ بھی منے تو روزی دیواں گا. خدائی دعویٰ بھی کریں گا تو روزی دیواں گا. لیکن ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. جے چنگے کام کریں گا تو جنت جاویں گا. جے بھڑے کام کریں گا تو دوزخ جاویں گا. اللہ نے اعلان کر دیتا ہے. جن کا اعلان اللہ کیتا کہ روزی میں دیواں گا ہر بندے نوں اندے ہی فکر ہے. ان کا کی مطلب ہے خدا دے فرمان تے یقین کوئی نہیں. کسی پرندے دا بڑولا ویکھیا کدے؟ کسی پرندے دا گودام سنیا کدے؟ صبح خالی پیٹ اٹھتے ہیں شام پیٹ بھر کے سوندے ہیں. انہاں دے بچے بھی ہوندے ہیں. کئی پرندے ایسے ہیں جنہاں دی خوراک ہیرے تے موتی. آج زندگی کا راج ہے جو کرنا ہے کر لو آج ہے. کل مر گیوں محتاج ہے نیکی کما آج وقت. فقیرن آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. سارے واسطے دعا ہے اللہ دی ذات صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے. جو مراداں نے پوریاں کرے مشکل آسان کرے. پاکستان کی خداوند کریم حفاظت فرماوے. مسلمانوں اتفاق دی توفیق دے. ہر مظلوم دی مدد کرے خداوند کریم. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد برحمتہ. کرم دی نظراں بار سجن لجپال میں تیرا دیوانہ. اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں بار سجن لجپال میں تیرا دیوانہ. اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں بار سجن لجپال میں تیرا دیوانہ. اے جگ تیرا مستانہ تیرے اتے راضی سونا اللہ تے نبی نے. تیرے اتے راضی سونا اللہ تے نبی نے. حسن حسین نال مولا علی نے. حسن حسین نال مولا علی نے. حسن حسین نال مولا علی نے. تے تیرا عزیز زہرا دیال تے تیرا عزیز سونا بلال میں تیرا دیوانہ. اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں بار سجن لجپال میں تیرا دیوانہ. اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں بار سجن لجپال میں تیرا دیوانہ. اے جگ تیرا مستانہ ہس تیرے سندھ دریا دیاں لہراں. ہس تیرے سندھ دریا دیاں لہراں. اکھیاں مدینے والے فیض دیاں نہراں. اکھیاں مدینے والے فیض دیاں نہراں. جی اکھیاں مدینے والے فیض دیاں نہراں. سب پھنس گئے عشق دے جال آمار دے
تو بھی چھال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ ہنس تیرے سندھ دریا دیاں لہراں ہنس تیرے سندھ دریا دیاں لہراں اکھیاں مدینے والے فیض دیاں نہراں اکھیاں مدینے والے فیض دیاں نہراں سب پھنس گئے عشق دے جال آمار دے تو بھی چھال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ ہے جگ تیرا مستانہ میں تیرا دیوانہ ہے جگ تیرا مستانہ کھولنے نے ایتھے اسا اج سارے پولنے کھولنے نے ایتھے اسا اج سارے پولنے جنتاں دی ٹکٹاں سجن سائیں کھولنے جنتاں دی ٹکٹاں سجن سائیں کھولنے جنتاں دی ٹکٹاں سجن سائیں کھولنے اے نہیں جے خواب خیال اے اپنی آپ مثال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کھولنے نے ایتھے اسا اج سارے پولنے جنتاں دی ٹکٹاں سجن سائیں کھولنے جنتاں دی ٹکٹاں سجن سائیں کھولنے اے نہیں جے خواب خیال اے اپنی آپ مثال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ کرم دی نظراں وال سجن لجپال میں تیرا دیوانہ اے
جگ تیرا مستانہ میں تیرا دیوانہ اے جگ تیرا مستانہ اللہ حق سجن پیر میرا پیر سجن اللہ باد یا غوث زمانے دا او وچی اللہ آباد دے ڈیرا مرد یگانے دا او میرا پیر سجن اللہ باد یا غوث زمانے دا او وچی اللہ آباد دے ڈیرا مرد یگانے دا او میرے مرشد پایا جس نگری وچ پھر آئے ایو تے نورو نور اجالا دور میرے مرشد پایا جس نگری وچ پھر آئے تے نورو نور اجالا دور ہنیرائے او سارے ولیاں چ